الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز قابل احترام عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری باتوں کو سننے کا موقع دیا، اور اس نعمت پر آپ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پر اپنی باتوں کو سننے کے لیے یہ زندگی کا جو وقت نکالنے کی اللہ نے توفیق دی۔ انسان زندگی میں کوئی کام بغیر توفیق، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا چاہے میں ایسا کروں، لیکن اللہ کی طرف سے منشا، چاہت اور توفیق نہ ہو تو نہیں کر سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ایمان ہے نا ہمارا؟ ہماری ہر حرکت، ہماری ہر کوشش، ہماری ہر سانس اللہ اس کے مالک ہے۔ ہم خود سے نہیں چل رہے ہیں، خود سے نہیں کوئی دنیا میں کام ہو رہا ہے، سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج کا جو موضوع ہے وہ تو ہے عقیدہ، لیکن اس سے پہلے تمہید اور بنیادی طور پر یہ بات ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بہت مختصر وقتوں کے لیے پیدا کیا ہے، بہت مختصر ہے۔ یہ کتنا شارٹ ہے ہماری لائف کا، یہ جو ٹائم اللہ نے دیا ہے اتنا شارٹ ہے کہ اس کے شارٹ ہونے کو ہم بتلا ہی نہیں سکتے۔ کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ کیسے سمجھا سکتے اس کو؟ اب ہماری ذمہ داری اس 50، 60، 70 سالہ زندگی میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، کیا صرف اتنی ہے کہ ہم زندگی میں کھائیں، پیئے، اچھے کپڑے پہنے اور زندگی کے اور جو ضرورتیں ہیں اسے پورا کریں اور دنیا سے ختم ہو جائے؟ آپ بتائیے، اتنی عظیم الشان مخلوق انسان ہے، پوری کائنات میں سب سے امپورٹنٹ مخلوق انسان ہے۔ اس سے بڑی مخلوق، اس سے بھاری مخلوق اور اس سے زیادہ قابل احترام مخلوق دنیا میں کوئی نہیں انسان سے۔ اب اگر ہمارا مقصد زندگی صرف کھانا ہو تو جانور بھی کھاتے ہیں، اگر ہمارا مقصد زندگی سونا ہو، چلنا پھرنا ہو اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا ہو کرنا ہو تو جنگل کے درندے بھی یہ کام کر رہے ہیں نا؟ تو پھر ہمارے اور ان میں تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پتہ چلا کہ دوسری مخلوقات جو دنیا میں ہیں ان میں اور ہمارے میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم تر مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے اندر کمال پیدا کریں، خوبی پیدا کریں، وہ اسپیڈ اور وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے پریوار کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے پورے خاندان و قبیلے کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنے پورے محلے کے لیے ہم سود مند اور فائدہ دینے والے ثابت ہو، اور اس سے آگے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پوری اللہ کی مخلوق اور انسانیت کے لیے ہم نفع دینے والے بنے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ فرشتے تو اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے،
لیکن اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ میں نے آیت پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، پاکیزہ بنا لیا، گندگیوں سے نکال لیا۔ تو اس کے لیے اللہ کے احکام کو جاننا ضروری ہے، اور پھر ماننا بھی۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکام کو جاننا اور اس کے بعد پھر اسے ماننا، اور جب تک انسان جانے گا نہیں تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو علم ہے، اس کے بعد اس پر عمل ہے۔ جاننا یہ علم کے راستے سے ہے، اور ماننا عمل کے راستے سے ہوگا۔ اس لیے ہمارے جامعہ میں، یہ آپ کے کالجوں میں، عصری تعلیم کے ہمارے آپ جیسے ہمارے بھائیوں میں جو نظام شروع کیا گیا ہے، یہ بہت گراں قدر اور قیمتی نظام ہے ہماری تربیت کے لیے۔ دیکھو، ہم سب اپنی تربیت کے محتاج ہے کہ نہیں؟ ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، اور انسان جب تک اپنی تربیت کی فکر خود نہیں کرتا، دنیا ساری اس کی تربیت کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ پہلا قدم تو ہمارا آپ کا ہوگا تربیت کے لیے۔ میرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یہ تربیت کا قدم، میری نماز درست ہو جائے، میں پاکی اور ناپاکی کے ضروری مسائل جان لوں، یہ اس کی ذاتی فکر ہونا چاہیے۔ سطر کے احکام جانوں، نجاست کے احکام جانوں، عقیدے میں کتنی چیزیں آتی ہے جو میرے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، میں اسے جانوں۔ تو آپ کی فکر اگر رہے گی تو آنے والے حضرات اپنا جب کام کریں گے تو دونوں کی محنت سے مل کر رزلٹ اور نتیجہ بھی اچھا ہے۔ تو کامیاب بننا ہے نا ہم کو انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے فکر اور تھوڑی سی کوشش اور یہ تھوڑا وقت آپ کا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے، یہ دین کی ضروریات کو سیکھنا، عقائد کو جاننا ہے نا، احکام کو سیکھنا، اللہ کی معرفت اور اس کی طاقت و قدرت کو سمجھنا، یہ جس کو کہتے ہیں بیسک تعلیم، دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ آپ جیسے ماشاءاللہ چند نوجوان کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے، ملاح چلانے والا، اس کا ڈرائیور، ناخدا بھی کہتے ہیں اس کو، ملاح بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ کشتی چل رہی ہے ماشاءاللہ، وہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کوئی فزکس کا طالب علم ہے، کوئی بایولوجی کا ہے، کوئی علم الکیمیا والا ہے، جیسے آپ بولیں گے کوئی بی یو ایم ایس والا ہے، کوئی فارمیسی والا ہے، وغیرہ وغیرہ، الگ الگ جو ہے سبجیکٹ پڑھنے والے کالجوں کے اسٹوڈنٹس تھے۔ کشتی چل رہی ہے، اب تھوڑا ان کو مذاق سوجی ہوتا ہے نا، نوجوانوں میں تو تھوڑا مذاق کا مزاج ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت تو مزاح اور مذاق کی طبیعت ہونا چاہیے۔ بالکل آدمی کو خشک اور خاموش بھی رہنا نہیں چاہیے، وہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن مذاق ہماری اس دائرے میں رہنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھاتی ہو، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنتی ہو۔ اس حد تک تو مذاق شریعت میں قابل قبول ہے اور اس کو پسندیدہ کہا گیا۔ ہمارے نبی نے بھی حضرات صحابہ سے مزاح فرمایا ہے، مزاح یعنی ہلکی سی مذاق۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سوار تھے کشتی میں، تھوڑی مذاق ان کو سوجی تو انہوں نے کشتی کے جو ڈرائیور اور ملا تھے ان کی تھوڑی سی مذاق لینا شروع کیا۔ وہ عمر و دراز تھے ان کے مقابلے میں، کہا کہ چاچا آپ کو میتھ آتا ہے کیا؟ آپ نے میتھ پڑھا ہے؟ بیچارے نے پہلی مرتبہ لفظ میتھ سنا، کہا کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ اچھا آپ نے بایولوجی پڑھی ہے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ بھائی بچوں مجھے تو اس کا کوئی اتا پتا، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، کشتی چلاتا ہوں کرائے سے، اپنے جو ہے پریوار اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، بس ہمیں کہاں موقع ملا سیکھنے کا، علم سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ پھر اس طرح اور ذرا اس کو پوچھے کہ آپ کو یہ آتا ہے، آپ کو وہ آتا ہے، بیچارہ مایوس ہو گیا، کیونکہ اس کو شرمندگی ہونے لگی تو مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے، جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو سب کچھ آتا ہے۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے جب آگے بات بڑھی، کشتی آگے گزری اور سمندر میں اور
نہر میں سمجھو طغیانی آ گئی. طغیانی سمجھتے نا آپ, جو اس میں بہچال آ گیا, سیلاب جیسا آ گیا, اس کی لہر, طوفان بولیں گے آسان لفظوں میں, طوفان آ گیا. اب اس کی لہریں جو ہے کشتی سے تھپیڑے مارنے لگی, ٹکرانے لگی. کشتی اب پانی کے طوفان اور جوش کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. ڈاواں ڈول سمجھتے نا آپ, یعنی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. اور اب جو ہے جان کے خطرات منڈلانے لگے. تو اب آئی تھی باری چاچا کی. اب باری کس کی ہے؟ ملاح کی ہے, چاچا کی ہے, جن کا تھوڑی دیر پہلے خوب مذاق اڑایا گیا. تو چاچا نے ان بچوں سے کہا جو مختلف علوم عصریہ اور علوم دی جو ہے کہ حاصل کرنے والے تھے, کہا کہ بچوں ایک بات بتاؤ, تمہیں تیرنا آتا ہے؟ ابھی تو سب کی سانسیں اندر کی باہر, باہر کی اندر ہو رہی تھی. پریشانی میں جواب دیا, چاچا تیرنا تو ہم کو آتا نہیں ہے. کہا کہ دیکھو اب جو طوفان چل رہا ہے وہ کافی دور تک ہے, اس کا اندازہ ہے, اور کشتی ڈوب سکتی ہے. جسے تیرنا آتا ہو وہ تیر کر اپنی جان بچا سکتا ہے, اور مجھے تو تیرنا بچپن سے آتا ہے. میری زندگی ہی سمندر, نہروں اور تالاب میں گزرتی ہے. مسئلہ تو میرا کچھ نہیں ہے, مجھے تیرنا آتا ہے. اب آپ اپنی زندگی کی خیر مناؤ. بات سمجھ میں؟ اب بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب چاچا نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی نام لیا تھا, فزکس کا نام لیا ہے, میتھ کا نام لیا ہے, اور کیمیا کا نام لیا, اور بایولوجک کا نام لیا, اور ایلوپیتھک کا نام لیا, جو بھی لیا, جو بھی علم تم سیکھتے ہو, یہ تمہاری زندگی بچا سکتا ہے؟ بولو نا. بولے نہیں بچا سکتا ہے. تمہیں تیرنا نہیں آتا, آج زندگی اگر تمہاری بچے گی تو اس کا ذریعہ اور سبب یہ ہوگا کہ تمہیں تیرنا آنا چاہیے. تب بات یہ سمجھ میں آئی ان بچوں کے کہ تیرنا بھی سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم جو علم لے رہے ہیں وہ ہماری زندگی نہیں بچا سکتا ہے, لیکن تیرنا ہماری زندگی بچا سکتا ہے. بس یہی مثال ہے. یہ جو مجلسیں آپ کے لیے لگائی جا رہی ہے نا, 15 اور 20 منٹ آپ کا مانگا جا رہا ہے, اس کی یہی مثال ہے میرے بھائیوں کہ یہ ہماری زندگی کو, بولو نا, بچانے والی مجلس ہے. کیسے بچے گی؟ ہم ایمان سیکھیں گے, عقیدہ درست کریں گے, ضروری اور بیسک احکام سیکھیں گے, اللہ کی قدرت, اس کی معرفت کو سمجھیں گے تو ایمان طاقتور بنے گا. احکام سیکھیں گے, نماز صحیح ہو جائے گی, عقیدہ درست ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمارے ایمان کو جب بنائے گی تو اللہ آخرت کی نجات دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ کی معرفت آئے گی تو اللہ سے تعلق بڑھے گا, اور جب تعلق اللہ سے بڑھے گا تو اس کی عبادت کرنا میں بھی مزہ آئے گا, اس کی عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ کے تعلق کے ساتھ جو زندگی گزرے گی وہ اتنی لطف والی گزرے گی جو آج ہماری زندگیاں کچھ واہیات اور کچھ غیر ضروری چیزوں میں گزر رہی ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کا چسکا لے لیا ہے. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کے تعلق کا, اس کے خصوصی جو ہے ہمارے تعلق کا جب مزہ ہم کو ملے گا تو پھر ہماری زندگی میں وہ بہاریں آئیں گی, وہ مزہ آئے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو گویا یہ علم جو دین کا بنیادی علم ہے, اور یہ بنیادی دین کی جو مجلسیں ہیں, گویا یہ پوری زندگی کی حفاظت کرنے والی ہے. اس لیے آپ جو علوم لے رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے. اگر ہماری نیتیں درست ہو جائے کہ ہم ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں گے, ہم انجینئر بن کر کے غریب اور محتاجوں کے کام آ سکتے ہیں, ہم کسی کے دکھ درد کو بانٹ سکتے ہیں. جو بھی دنیا کا علم ہم لے رہے ہیں, یہ دین اور دنیا کی تقسیم بہتر نہیں ہے, یہ صحیح تقسیم نہیں ہے. اگر انسان اپنی نیت کو بدلے تو نیت کو بدلنے سے دنیا کے ہر کام کو وہ دین بنا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رات کو ہم سوتے ہیں, سوئیں گے, کوئی نیت نہیں کری ہم نے, سونا تو ہو گیا نا, ہماری باڈی فریش تو ہو جائے گی, ریلیکس مل جائے گا باڈی کو, فٹ ہو جائیں گے نا صبح اٹھیں گے تو. جو فائدہ نیند سے ملنا تھا دنیا کا وہ تو مل گیا. لیکن اگر ہم نے رات سوتے وقت تو یہ نیت کر لی کہ رات کے آرام سے اللہ تعالیٰ مجھے جو طبیعت میں نشاط, چستی اور توانائی اور قوت عطا کرے گا تو میں اس چستی اور توانائی کو صبح اٹھ کر اللہ کی نماز کے لیے خرچ کروں گا. بس یہ ایک نیت ہوگی.
دوسری نیت اگر یہ کریں کہ میں اپنی کلاس میں وقت پر پہنچوں گا، اپنے ٹیچر کے لیکچر کو دھیان اور توجہ سے سنوں گا، رات کی نیند جب آرام سے ہو جائے گی تو صبح نیند نہیں آئے گی. اگر یہ نیت کر لی، دو نیتیں ہو گئی، اور نیتیں بڑھاتے جاؤ. تو اب یہ ہمارا دنیا کا کام بھی کیا بن گیا. ایک مثال دیکھیں اور بات آگے بڑھا دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، کھانا تو کھائیں گے، پیٹ تو بھر جائے گا نا. کھانا کھائے یعنی پیٹ بھر گیا، بھوک مٹ گئی، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں اگر یہ نیت کر لے کہ اللہ اس کھانے سے جو خون، جو قوت، جو انرجی اور اللہ طاقت میری باڈی میں پیدا کرے گا، اس کو میں اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کروں گا، کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس طاقت کا استعمال کروں گا، اپنے کسی بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی اس طاقت کو استعمال کروں گا. کتنی نیتیں کر سکتے ہیں. یہ نیتیں کر لے تو ہمارا کھانا بھی کیا بن گیا، عبادت. تو اب کون کہتا ہے کہ جو ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی اسکولوں اور کالجوں میں دنیا کے علوم حاصل کر رہے ہیں وہ دیندار نہیں ہے؟ ایسا بالکل. وہ صرف اپنی نیت بدلے، اپنے اندر کے ارادوں کو صحیح کر لے تو اپنا آپ کی یہ محنت، آپ کا یہاں رہنا اور آپ کا یہ علوم کو سیکھنا، یہ سب دین بن سکتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، بس 15 سے 20 منٹ تو آپ کے جو ہے لیے جائیں گے جب بھی یہ مجلس ہوگی. جو نظام بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کو زبردستی لایا جائے. جو کام دل سے ہوتا ہے اور من سے ہوتا ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. اور جو زبردستی کسی کام کو کیا جائے اور من اور طبیعت اس کی طرف نہیں چلتی ہے اور پھر آدمی دل نہ چاہتے ہوئے شریک ہو تو وقت تو گزر جاتا ہے لیکن کوئی فائدہ حاصل. تو میرا جو موضوع اور سبجیکٹ ہے وہ عقیدے کا ہے، جس کو میں نے ابھی شروع نہیں کیا، لیکن آج کی جو گفتگو اور آج کی جو بات ہے وہ صرف وہ اس مجلس کی اہمیت کے لیے تھی کہ ہمیں بہت اہم کام 15 سے 20 منٹ جو ہمارے مانگے جا رہے ہیں، آپ اس کو اہمیت دیں، قدروں کی نگاہ سے دیکھیں. آپ نے اتنے بڑے ادارے میں جب تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ دنیا میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، پتہ ہے نا آپ کو. میرے بھائیوں، ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہے، آنکھوں کا بچانا مشکل ہے، کانوں کا بچانا مشکل ہے. ہم چاہتے کہ نہیں ہمارا ایمان بچے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ جو ہے بڑی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ 2011 میں ہماری گورنمنٹ نے جو ہے ایجوکیشن پالیسی جو بنانا شروع کی تھی اس کو وہ لاگو کر رہے ہیں اور نافذ کر رہے ہیں. ایسی پالیسی تعلیم کی بنائی جا رہی ہے جس میں ہماری نسل نو یعنی ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوگا. دیو مالائی تہذیب ان کے سلیبس میں اور ان کے نصاب میں ان کو پڑھائی جائے گی، اور اسکول کی تعلیم ہمارے ہر بچے کو، ہر ہندوستانی بچے کو کمپلسری رہے گی، جس میں دیو مالائی تہذیب کو انہوں نے داخل کیا ہے، غلط عقیدوں کو انہوں نے داخل کیا ہے. آنے والا جو وقت ہے خصوصاً اہل اسلام کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. ایمان و عقیدوں پر ڈائریکٹ حملے ہیں. اس لیے آپ اپنی اہمیت سمجھیں. اس دینی ماحول میں اور اس دین کے مضبوط قلعے میں آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائے، ہم اپنی تربیت کر کے جائے. اس لیے بھی جماعتوں کا نظام بھی اسی لیے کہ آدمی اپنی تربیت کے لیے نکلے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ میں کیوں آیا، میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. تو یہ سارے نظاموں کے ساتھ آپ اپنے یہ 5 سال 7 سال 3 سال جس کی کالج کا جو بھی ٹائم ہے، اگر آپ نے قدر و قیمت کے ساتھ میرے بھائیوں ان سالوں کو اگر گزار لیا تو آپ دنیا کے ایک ماہر انسان کے ساتھ ساتھ دین کے ایک کامل انسان بھی بن کر کے جائے گے. تو اس لیے جماعتوں کا جو نظام ہے، ہمارے بھائی جو فرما رہے ہیں کہ کیا نظام ہے، ترتیب تشکیل کتنے دن کی؟ 1.5 دن کی جماعت. کب سے؟ یہ سنیچر سے 1.5 دن کی جماعت جائے گی. آپ اس کے لیے اپنے نام پیش کریں. وہ بھی اپنی تربیت کے لیے ہی نظام ہے. یہاں تو آپ کو 15 سے 20 منٹ دینا ہے. تو بھئی آپ لوگ جو ہے خوشی سے حاضر رہیں گے نا. کوشش کیجیے اپنے ساتھیوں کی بھی کاؤنسلنگ کیجیے، ذہن سازی کیجیے کہ بھی دیکھو اپنا وقت تو ادھر اور ادھر گزرتا ہی ہے. 15-20 منٹ اللہ کے لیے. یہ مجلس میں جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ وقت تو آپ کا ذخیرہ آخرت ہے. آخرت میں ذخیرہ ہی بیلنس ہو آپ آخرت. یہ بیلنس ہو گیا یہ وقت آپ کا. نیکیاں ہی نیکیاں، اور نیکیوں کی قدر وہاں
پتہ چلے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے اس جیون کے بعد ایک اور جیون ہے نا، اس لائف کے بعد ایک آخری ہماری زندگی ہے، جس زندگی کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، اس لیے اسے خوشگوار گزارنا، بہتر بنانے کی فکر کرنا ہے، اور یہ ساری مجلسیں، یہ جماعت کا نظام ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے آپ خوشی سے اپنے نام پیش فرمائیں۔